بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی معلمہ رافعہ زاہد اپنے چینل سخن بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات نظم اور غزل سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم شعری اصطلاحات کہتے ہیں، مثلا قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، یعنی کہ اگر نظم اشعار پہ مشتمل ہے تو سارے اس کے اشعار ہی ہوں گے، اور اگر بندوں پہ مشتمل ہے تو اس کا اگر پہلا بند 4 مصروں پر مشتمل ہے تو باقی بند بھی اس کے 4 مصروں پہ ہی ہوں گے۔ پہلا بند 5 پہ ہے تو باقی بھی 5 پہ ہوں گے، اور 6 پہ ہے تو یعنی کہ تمام بند اس کے ایک جیسے ہی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلا بند تو 3 مصروں پہ ہے تو دوسرا جو ہے 4 پہ ہے اور تیسرا 5 پہ ہے، ایسا نہیں۔ نظم ایک ہی حیت کے لحاظ سے لکھی جاتی ہے۔ محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظہ لندری، ظفر علی خان، احسان دانش، فیض احمد فیض نے اردو کو نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ غزل لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ سخن بزنان گفتن کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل میں موسیقی اور ترنم اور کچھ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس میں حسن و عشق، تصوف، حیات و کائنات کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے، بشرطے کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے غزل میں اور نظم میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ نظم جو ہے اس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، اس سے متعلق اس کا احاطہ کیے ہوئے باقی اشعار تحریر کیے جاتے ہیں، باقی بند تحریر کیے جاتے ہیں، جبکہ غزل جو ہے یہ حیت کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے ایک مکمل مرکزی خیال رکھتا ہے۔ جیسے پچھلے جو ہمارے پنجاب بورڈ کی جو کتاب ہے اس میں پہلی غزل ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو یہاں پر شاعر نے اپنی زندگی کو مختصر ہونے کا بتایا ہے۔ تو دوسرا جو شعر ہے اس میں ناز کی اس کے لب کی کیا کہی، یہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو دوسرے شعر میں اس نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کی، حسن کی تعریف کی ہے۔ تو یہ اس حساب سے غزل کے ہر شعر اپنے موضوع کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ مسلسل تینوں شعر ایک ہی خیال کے ہوں تو پھر اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب دوسری بات اس میں کی ہے کہ غزل کے پہلے 2 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، اور غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو، مگر ہاں یہ کہ ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے اور غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے، بشرطے کہ اگر شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا تو وہ مقطع ہوگا، ادروائز وہ اس کا آخری شعر ہوگا۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے ہیں۔ قافیہ باہم ہم آواز کو کہا جاتا ہے اور اس کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے ہیں۔ قافیہ کا استعمال شاعری کو مترنم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک جیسی آواز والے مختلف الفاظ جیسے قاتل، محفل، دل، حاصل وغیرہ قافیہ ہیں۔ ان سب الفاظ میں ال کی آواز مشترک ہے، سو یہی قافیہ ہیں۔ مثال، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہاں پر حباب اور سراب ہم آواز الفاظ ہیں تو یہ قافیہ ہیں۔ ردیف کے معنی ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ مثلاً، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا،
دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اب یہاں پر کام اور تمام جو ہے وہ قافیہ ہے اور کیا ردیف ہے. مطلع لفظ طلوع سے نکلا ہے، جس کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں. اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. جس شعر میں یہ التزام نہ ہو وہ مطلع نہیں بلکہ پہلا شعر کہلاتا ہے. مثلا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. مقطع کے معنی کاٹنے کے ہیں، ختم کرنے کے ہیں. اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اگر نہ کرے تو یہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں. یعنی کہ اگر پہلا شعر ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوگا تو وہ مطلع کہلائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں. اور اگر شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا تو وہ مقطع کہلائے گا، ادروائز وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. اب مقطع کی مثال ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اسی طریقے سے میر کی غزل کا آخری شعر ہے: میرے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو اس میں دیکھا آپ نے کہ دونوں میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا. امید ہے آپ کو شعری اصطلاحات پسند آئی ہوں گی، سمجھ آئی ہوں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.